یہ سب اللہ کی قدرت کی علامات ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اولین انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا براہ راست، اور باقی تمام انسان بالواسطہ مٹی سے بنتے ہیں. براہ راست تو بعد میں آنے والا انسان نطفے سے بنتا ہے، لیکن نطفہ یہ غذا سے بنتا ہے، خون سے اور غذا سے، اور انسان کی تمام تر غذا اسی مٹی سے اٹھتی ہے. تو گویا کہ ہر انسان کی تخلیق کے پیچھے مٹی کار فرما ہے. مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں انسان گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ ایک صورت دے دیتا ہے، گوشت چڑھا دیتا ہے اور کھال چڑھا دیتا ہے، ہڈیاں پیدا کر دیتا ہے. پھر 4 مہینوں کے بعد اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک جیتا جاگتا انسان باہر آتا ہے. اب اس کے بعد اس کی زندگی کے مراحل ہیں. کسی کو اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی بلا لیتا ہے، کوئی دنیا میں آتے ہی اگلے لمحے واپس چلا جاتا ہے. بچے فوت نہیں ہو جاتے. کوئی بچپن گزارتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی جوانی گزار کے چلا جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپا گزارتا ہے، یعنی زندگی کے تمام مراحل گزارتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب کچھ گزار کے پھر اللہ کے پاس جاتا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہ غور تو کرو کہ کون ہے جو انسانوں کو اس طرح پیدا کرتا ہے، ان مراحل سے گزارتا ہے اور پھر واپس بلاتا ہے. کیا یہ اندھی نیچر کر سکتی ہے کہ کس کو کب بلانا ہے؟ نیچر بیچاری کو کیا پتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس انسان کو دنیا میں کتنی زندگی دینی ہے اور کس طرح دینی ہے.